سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جگہ جمع ہوئے، چند صحابہ آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہمیں ایسا عمل پتہ چل جائے جو اللہ کو محبوب ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس عمل کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں گے۔ اب وہ عمل کون جا کر پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور انہوں نے جو مشورہ کیا تھا اس کا جواب بھی آتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیل، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کفار کے مقابلے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں صف باندھ کر۔ کس طرح کی صف؟ فرمایا کأنہ بنیان مرصوص، ایسی صف کافروں کے مقابلے میں مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کو نہیں۔ لیکن ساتھ میں اللہ کریم نے تربیت نہیں فرمائی کہ ایمان والوں پہلے سے دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، مجھے پتہ چل جائے تو میں یہ کر دوں گا۔ نو، اس لیے کہ بڑی بات جو ہے نا اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر وقت جب آئے عمل کا پھر انسان کمزور ہو، پھر انسان نہ کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں وہ بات کہتے ہو، کیوں وہ دعویٰ کرتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل کرنا پھر مشکل ہو جائے گا، اور کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو یہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ بیزاری کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو کہتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس بات پر۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، عام طور پر اس آیت سے ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت کا جو مفسرین نے مطلب نکالا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، جب آپ کسی کو اچھی دعوت دیتے ہو، نیک عمل کی طرف لے کر آتے ہو، تو سب سے پہلا حق آپ کا اپنا ہے۔ اپنے کو بھی آپ دعوت دو، اپنے کو بھی آپ اس نیکی پہ لے کر آؤ، اس کو جس طرح دعوت دے رہے ہو خود بھی کوشش کرو اس نیکی پر عمل کرنے کی۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ خود عمل نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی دعوت مت دو، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہو نیکی کی، اچھے کاموں کی، تو خود بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی طرح اس آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اجتماعی طور پر ہمیں مسلمانوں کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں، دین دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہو کر ان کے ساتھ قتال کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان کا قول اور عمل ایک طرح ہوگا۔ مسلمان کے قول اور عمل میں جب تضاد ہوگا مسلمان میں اتحاد نہیں ہوگا۔ مسلمان کبھی بھی کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کب مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب زبان سے نکلنے والے الفاظ اور بدن سے نکلنے والے اعمال کی آپس میں مطابقت۔ آج ہماری دعوت میں کیوں اثر نہیں ہے؟ آج ہم کسی کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، قرآن تفسیر پڑھاتے ہیں، لیکن ہماری دعوت میں اثر نہیں ہے۔ ہماری دعوت میں کیوں اثر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قول اور فعل میں اتحاد نہیں ہے۔ جب ہمارا قول اور فعل میں اتحاد ہوگا تو ہماری دعوت میں بھی اثر ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس عمل کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔
اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کو، 3 طرح کی جماعتوں کو۔ نمبر 1 وہ شخص جو رات کو اٹھتا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نماز میں مشغول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی جو نماز لوگ اٹھ کر پڑھتے ہیں، اللہ خاص طور پر ان کو نظر رحمت فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ لوگ، جب انسان مسلمان نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں اور صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صف باندھنا، مسلمان کا آپس میں ایک ہونا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نظر رحمت ڈالتے ہیں صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے۔ نمبر 3 میدان جہاد میں کفار کے مقابلے میں جب مسلمان مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صف باندھتے ہیں تو اللہ کو یہ لوگ بھی بہت محبوب ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج تو ہمارے میں سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم دین کے بوجھ سے اعمال کا انکار کر دیتے ہیں، یا ہم غلط تعمیلیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاد اگر ہم نہیں کرتے ہم اس کو مانے تو صحیح۔ مثال کے طور پر میں قتال نہیں کرتا، میں نہیں جا سکتا کسی کی وجہ سے، لیکن ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی کفار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے جب احساس ہوگا تو ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے مالی تعاون تو کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے حضور ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب ایک عمل کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، ہاں جی جہاد نفس کا سب سے بڑا جہاد ہے، ہاں جی جہاد قلم کا سب سے بڑا جہاد ہے، ہاں جی جہاد فلانی چیز کا سب سے بڑا جہاد ہے، ہم نے جہاد کو تعمیلیں کر کر کے اس عمل کے اثر کو ہم نے ختم کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان سی مثال آپ سمجھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حی علی الجہاد کی آواز لگتی تھی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے ایک بات کافی، حی علی الجہاد کی جب آواز لگتی تھی تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ کاغذ اور قلم اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے کہ چلو ابھی جہاد کا ٹائم ہو گیا، کاغذ اور قلم اٹھا لو، کوئی مضمون لکھنا ہے۔ یا جب حی علی الجہاد کا نعرہ لگتا تھا تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے، نہیں، وہ گھروں سے نکل جاتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ حی علی الجہاد کا مطلب ہے کفار کے خلاف کھڑا ہونا، باقی اعمال کی فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ ابھی آپ نے خود، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب ہے وہ شخص، اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں جو رات کو اٹھتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جہاں ہم میں اور بہت سی بیماریاں آ گئی ہے، ایک بیماری یہ ہے کہ ہم جہاد کو تعمیلوں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، اس کے اثر کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، کسی بھی طریقے سے جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کی قدردانی کریں، ہم اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے آپ کو کسی ایک عمل میں چھوڑ لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔